السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو یہ ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی مختصر تاریخ کیا ہے۔ دوستوں، یاد رکھو کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ایک مسلم سیاسی تنظیم ہے۔ اس کی بنیاد اور تعلق شہر حیدرآباد سے اور جو MIM پارٹی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی بنیاد 1927 عیسوی میں شہر حیدرآباد میں رکھی گئی تھی۔ ابتدا میں اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین رکھا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ریاست حیدرآباد میں مسلم کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور اس وقت یہ سیاسی پارٹی نہیں تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس تنظیم نے ایک سیاسی رخ کو اپنا لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پارٹی کے حضور کے بارے میں، تو پہلے صدر نواب محمود نواز خان رہے اور یہ اس تنظیم کے بانی بھی ہیں۔ دوسرے صدر نواب میر عثمان علی، اور ان کی قیادت میں مجلس نے یعنی مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے دائرۂ کار کو بڑھایا ہے۔ پھر کچھ سال اس پر پابندی رہی ہے۔ پھر اس کے صدر عبدالواحد ویسی ہوئے۔ انہوں نے مجلس کو بحال کیا اور تنظیم کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر دوبارہ متحرک کیا۔ ان کی مدت صدارت 1997 عیسوی سے 1976 عیسوی تک رہی۔ پھر ان کے بعد سلطان صلاح الدین ویسی مجلس کے صدر ہوئے اور انہوں نے مجلس کو مضبوط سیاسی قوت بنایا، خاص طور پر حیدرآباد میں، اور ان کی مدت صدارت رہی 1976 سے 2008 تک۔ پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے اسد الدین ویسی صاحب مجلس کے صدر بنے، جو تاحال صدر ہیں، اور اسد الدین ویسی صاحب نے مجلس کو قومی سطح پر متعارف کروایا، خاص طور پر مختلف ریاستوں میں پارٹی کے دائرۂ کار کو وسیع کیا اور بڑھایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ MIM کی سیاسی کارکردگی کیا ہے۔ یاد رکھو کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی کارکردگی بھارت کے سیاست میں اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ مجلس کی سب سے بڑی کامیابی اس کا حیدرآباد میں مسلسل مضبوط سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ اس جماعت کے موجودہ صدر اسد الدین ویسی صاحب حیدرآباد کی لوک سبھا سیٹ 2004 سے مسلسل جیتتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ حیدرآباد سے MP ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مہاراشٹر کے اندر MIM کی سیاست۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے 2014 کے اندر مہاراشٹر اسمبلی انتخاب میں 2 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ پھر 2014